الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں دل سے شکر گزار ہوں مہمانوں کا بھی, ہمارے جو اسپیکر حضرات آئے ان کا بھی, کہ ہماری وہ حوصلہ افزائی کے تشریف لائے اور ہماری اس قومی خدمت میں ہمارا ساتھ دیا. ہمارے جنت بخشے عزیز ظفر آزاد صاحب جو ہمارے فاؤنڈر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تحریک پاکستان کی کا تسلسل ہے جو ہم چلا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد جو سب حضرات نے جیسا ذکر کیا تو اسی کا تسلسل ہے, اسی اسپرٹ سے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. باقی جیسے کچھ میں بتا دوں ہمارے خیالات کتنے ملتے ہیں سب کے, کہ ہم نے لاہور کے میں جو 4 ٹاپ کلاس وکیل ہیں, بابر خلجی صاحب ہے, پہلے ٹاپے جو رہے ہیں, عائد صاحب ہے, پھر ان کی یونین کے نعیم صاحب ہے جو بار کے جو ہائی کورٹ سپریم بار کے پریزیڈنٹ ہے, جس طرح ان کے ریحانہ بلوچ ہیں جو پہلے وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں. اس سب وکیلوں سے ہم نے مشورہ کیا اور پروسیس بھی ہے. 2 وکیل گروپوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ 200 ٹاپ کلاس وکیلوں کے دستخط کروا کے ہمیں دیں گے. تو اس کے علاوہ پھر ہم ان کی طرف سے ریٹ کریں گے. پھر ہم جس طرح ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم سب کے زیادہ سے زیادہ لوگ, وہ بھی ہم یہاں ہمارے بے شمار دوست بیٹھے ہیں, ہم ساری پولیٹیکل پارٹی پہ, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ قائدین کا فرمان زدہ, آئین کا بھی, کورٹ کا بھی, تاکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے منشور میں یہ ہے اردو قومی زبان کی چیز. لیکن کتنے سنسیر ہیں کہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی, شاید میرا خیال کوئی ایک آدھ پارٹی کا کوئی بندہ آیا ہو, باقی ان کی سنسیئرٹی کا حال یہ ہے, لیکن ہم ان کو لانے تانے دیں گے انشاءاللہ, لے کے چلیں گے, کیونکہ ہم ان کے ووٹر ہیں, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو مطالبہ کریں, اور انشاءاللہ ہم ہر طرح ان سے مطالبہ کریں گے. 1-2 چیزیں ہم نے بہت کی, کامیابی کی. ہم اپنے ڈیلیگیشن لے کے اردو بازار کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشرف بھٹی صاحب, وہ سارے آل پاکستان تاجران کے پریزیڈنٹ ہیں, ان سے ملے. ہم نے ان سے بڑی مدبانہ کی کہ یہ جو آپ کے سارے خط و کتابت, آپ یہ جمیل بھٹی ٹی شرٹ ہے وہ بھی انگریزی میں لکھی ہوئی, کتنے گاہک ہیں آپ کے کہ آپ اس طرح کرتے ہیں, سارے بورڈ بھی آپ کے انگریزی میں زیادہ. تو انہوں نے وعدہ کیا, بلکہ انہوں نے لیٹر لکھ کے سارے تاجران کو ریکویسٹ کی ہے کہ آگے سے ابھی جو بورڈ ہے وہ اردو میں کرے, اور دوسرا ہے کہ جو واچر ہے, میں نے ان کو والنٹیرلی کہا کہ میں کامرس کا بندہ ہوں, فائنانس کا, میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں, آپ کے لیجرز ہے وہ سارے کر کے. ہم ان سے بھی ملے ہیں, اس طرح ہم اردو بازار کے تاجران سے ملے, بلکہ ان سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا. خالد صاحب ان کے ہیں پریزیڈنٹ, ہم نے کہا کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہر کاپی کے پیچھے, کتاب کے پیچھے یا قومی ترانہ ہوتا تھا یا شہداء کی تصویریں ہوتی تھی, سلطان ٹیپو کا ہوتا تھا, تو آپ کیوں اس کو خالی چھوڑتے ہیں, بزنس کو کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن میں ہم کوشش کریں کہ قومی ترانہ یا اپنا لب پہ آتی ہے دعا کا علامہ اقبال کی وہ نظر, اور دوسری چیزیں شہداء کے جو نصابی وہ لگائی جائے. اس طرح نیلے گنبد کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ملے, تو ان سے بھی ریکویسٹ کی, انہوں نے بھی ایگری کیا ہے کہ وہ جو تاجران, کیونکہ نیلے گنبد اور اردو بازار کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کی میجر ڈسٹریبیوشن یہاں سے ہوتی ہے, سائیکلز کی اور کتابوں کی اور اسٹیشنری کی, تو وہاں ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ایک اخلاقیات بنائی ہے اپنے کارکنان کے لیے کہ ہمارا ہر کارکن قائد اعظم کا کارکن ہوگا, اور اپنے شہر میں ہر محلے میں چیئرمین ہوگا. وہ یہ ساری باتیں کرے گا کہ اپنے شادی کارڈ اردو میں کروائے, لوگوں کے وزٹنگ کارڈ اردو میں کروائے, ان سے ریکویسٹ کرے, گھروں پہ نمبر پلیٹ لگی ہے ان کے بھی اردو میں کرے. اس طرح میں کہیں باہر جاتا ہوں, بڑا اچھا میں نے اور فاطمہ بی بی نے ہم نے کیا کیا کہ اپنے بینکوں کو خط لکھا, یہ آپ سب کو کر سکتے ہیں کہ آگے سے مجھے اسٹیٹمنٹ نے اردو میں دے, مجھے میسج اردو میں, تو انہوں نے اردو میں شروع کر دیا. یہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, یہ ایک حکومت. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری جنگ حکومت سے کوئی جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ ایک کلچر سے ہے. اس کلچر کو جیتنے کا طریقہ ہے کہ ہم ایک بندہ جا کے بچے, یہ جو کمپلیکس ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ انگریزی بولے گا تو عزت ہوگی, تو آپ نہ بولیں گے تو جس کی جو بہت بولنے کا بندہ ہے اس کی بے عزتی ہوگی. اب ہم جو ساری سوچ رکھتے ہیں ملک کے اسی قوم کے پلے والے یہاں کرتے ہیں, ہم کیوں شرمندہ ہوں؟ وہ ایک جو بدبخت باہر کا روگ ڈالتا ہے اس کو شرمندہ ہونا چاہیے. لیکن وہ جب ہم پبلک اویئرنیس ایسا کریں گے عوام میں
بیداری پیدا کریں، جو کسی کے لیے ہم سارے کارکنان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور کسی حد تک ہم نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے. پتہ یہ جو رومن میں پہلے لوگ لکھتے تھے، ہمارے دوست 80% اس میں لکھتے تھے. اب اللہ کے فضل سے میرا خیال 20% رہ گئے ہیں، باقی سارے جو ہے نا ہمارے تو وہ جو ہمارے کراسپونڈنس آتی ہے وہ اردو میں آتی ہے. اس میں گوگل میں ایک اور چیز سر جو کیا اکثر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں سے گورنمنٹ کے لوگوں سے ملا، سیکٹریز وغیرہ سے، میں اسٹوڈنٹ کیا تو میں نے ان کو کہا جی یہ کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ میں نے کہا جناب یہ کمرشلزم کا دور ہے، پیسے کمانے والے جیب میں پیسے ڈالے پھرتے ہیں. یہ آکسفورڈ والے ان کو پتہ چلے گا کہ اردو ہو رہی ہے، وہ راتوں رات 1000 بندہ بھرتی کر کے 10 کروڑ روپیہ انویسٹ کر کے 10 ارب کما رہے ہیں. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ کون ٹرانسلیٹ کر کے، اب گورنمنٹ کو بھی کوئی ضرورت نہیں. اب بے شمار میں ملائشیا میں کام کیا، میں پڑھایا بھی ہے ایز اے ٹیچر. وہاں انہوں نے سارا یہ سسٹم جو ڈیولپمنٹ کا ہے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا ہوگا. ٹاپ کلاس ایکسپرٹ رکھے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں کہ کیسے انہیں وہ راتوں رات کر دیتے ہیں. میں نے خود پچھلے 50 سال 30 سال میں نوکری میں رہا ہوں. میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر تھا گورنمنٹ کی طرف سے. محکموں کو کہتے رہے یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم بنائیں، انٹرنل آرڈر بنائیں، کسی نے کیا کیونکہ وہاں سارے جس طرح منظور صاحب نے کہا سارے بھرتی بیٹھے ہوئے دہاڑی لگانے. تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ اداروں کو کہا، یو ایس ایڈ کو کہا، یورپین یونین کو کہا، پنجاب گورنمنٹ کو کہا. تو میں پریزیڈنٹ تھا امیرکن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنل آڈٹ کا پاکستان میں. میں ان کو کہا جی میں والنٹیئر کرتا ہوں، آپ مجھے وسائل دیں، میں میرے پاس ٹیم ہے. تو اللہ کے فضل سے میرے کے پی کے کا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، آڈٹ سسٹم، انٹرنل آڈٹ چارٹا کی بنایا، کے پی کے کا بنایا، سندھ گورنمنٹ کا بنایا اور بلوچستان کا. تو یہ ہمارے پاس اب میں اردو میں کہتا ہوں. ابھی ہاسپٹل کا مجھے گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی کیونکہ میں آن نہیں رہا تھا 6 مہینے سے. آڈٹ کمیٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اس کا مجھے انہوں نے چیئرمین کے لیے مجھے کہا ہے. تو میں نے ان سے پہلے ہی کام شروع کر دیا. میں نے تقریباً 100 پیج کا مینول انٹرنل آڈٹ چارٹر اور ایس او پی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اردو میں تقریباً مکمل کر لیا ہے. تو ہمارے اشتیاق صاحب نے کوئی 300 سلائڈ اپنے سلیبس کی جو ویڈیوز بنا لی ہیں بچوں کے لیے اردو میں پڑھانے کے لیے، اور سلیبس بنا لی ہے. اس کا سارے قاسم شاہ صاحب سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. ہم مل کے ان کے ساتھ کچھ جو چیزیں اہم ہیں وہ ہم والنٹیرلی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بے وسائل لوگ ہیں لیکن حوصلہ مند لوگ ہیں. ہمارے پاس لوگ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ تھوڑا سا بھی راستہ دے تو ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. باقی میں مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ہمیں بے شمار چیز گائیڈ. ہم نے ایک والنٹیئر کمیٹی بنائی ہے جس میں ہم علماء بھی رکھیں گے، وکیل بھی، ٹیچر بھی، فزکس کیمسٹری میتھ کے. جو ٹیکسٹ بک کا کام انہوں نے کیا تھا منظور صاحب نے گورنمنٹ میں، اور 100 کتابیں بیان کروائیں. ہم والنٹیرلی ایک گروپ بنا رہے ہیں انشاءاللہ جو بیٹھ کے پاکستان کی جتنی کتابیں چھپیں گی والنٹیرلی ہم ان کو ریویو کریں گے کہ پاکستان کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف، علماء کا کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کو چیزیں ہم آپ ہی لوگوں کے حوصلے بھی کرتے ہیں. اور ہمیں اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ میں چاروں صوبے میں سیکٹریز وغیرہ سے بات کرتا ہوں کہ وہ کنسلٹنٹ وہ کوئی ایسا بندہ ایک نہیں ملا جو یہ کہے کہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ راستے بتاتے ہیں ہمیں. تو انشاءاللہ اسی راستوں پہ چل کے آپ کے حوصلے کے ساتھ چل کے انشاءاللہ تعالیٰ جو منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں خبر جلد پہنچ جائے. تھینک یو. میں ایک بار بہت شکر گزار ہوں قائد اعظم کا ایک چھوٹا سا کارکن ہونے کے ناطے. خاص طور پہ مجھے میں فخر محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھنے کے لیے. تھینک یو بھائی.